اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام حاضرین و ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسلامک اویکننگ چینل کے ساتھ، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہم مقصد لے کر چلے ہیں، مختلف جو عزم ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ کس طرح عزم جو ہیں وہ الحاد کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ جتنے بھی ابھی تک عزم آئے ہیں ان کے اندر جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ماشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے اچھی ہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، مگر اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیا مقاصد ہوتے ہیں، یہ ہم جب ڈیپلی اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس کے عملی جو ہے وہ جب پریکٹیکلی ہم ان کو دیکھتے ہیں تب ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ ایک ازم کو بیان کیا تھا، لبرل ازم کو، تو آج اسی ازم کے سلسلے کا ایک اور ازم ہے جسے ہم ہیومن ازم کہتے ہیں۔ ہیومنزم کی سب سے پہلے تو ہم یہ بیان کریں گے کہ ہیومنزم کہاں کسے جاتا ہے۔ اس وقت جب ہیومنزم کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ اگر ہم گوگل کریں کہ ان کی جتنی بھی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں ہیومنزم کے حوالے سے، چاہے وہ کینیڈا کے ہو یا امریکن ہو، یا جتنے بھی ان کی ہیومنزم کی جو ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے اندر بہت سے ملک جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ایک بہت بڑی ایک آرگنائزیشن ہے ہیومنزم کے حوالے سے، تو انہوں نے جو ہیومنزم کی جو ماڈرن ڈیفینیشن دی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور اس سے پہلے جب وہ اٹلی سے شروع ہوئی، ہیومنزم شروع ہوئی، تو وہاں پر اصل ان کے جو مقاصد تھے وہ کیا تھے، وہ بھی انشاءاللہ بریف جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جس طرح ایتھیزم اور نیو ایتھیزم اب وجود میں آئے، اسی طرح جو ہے وہ کلاسیکل ہیومنزم اور ماڈرن ہیومنزم کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھی، اور کس طریقے سے مذہب کو جو ہے وہ مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، اور آیا کیا جتنے بھی یہ ازم بیان ہوئے ہیں ان کی جو تعلیمات تھی، جو ان کا منشور تھا، آیا یہ اس کے ساتھ چلے، یا ان کے جو ہے وہ عمل اور ان کے بولنے کا جو ایک مطلب جو انہوں نے بات کہی تھی اس میں اور ان کے عمل میں آیا کوئی تضاد تھا یا نہیں تھا، فرق آیا نہیں آیا، آیا جو انہوں نے کہا اسی پر انہوں نے عمل کیا۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس ہیومنزم کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس پوری ہیومنزم کا جو ایک بنیاد ہے وہ کن چیزوں کے اوپر ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کے بعد ہم پلیٹ فارم اوپن کر دیں گے، جس طریقے سے فرینکفرٹ شہزاد بھائی نے جو ہے وہ بیان کیا، انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی ہم سنیں گے اس حوالے سے کہ آپ ہیومنزم کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا شیئر کرتے ہیں، اور کس طریقے سے مطلب یہ بہتر ہے جب ہم مذہب کو جو ہے وہ مائنس کرتے ہیں، تو کس حوالے سے مذہب برا ہے کہ ہم ہیومنزم کی طرف جاتے ہیں، ہم مذہب کو چھوڑتے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں اپنی پریزنٹیشن کی طرف جاتا ہوں۔ جی جی سب سے پہلے ذوالفقار علی صاحب معذرت، ذوالفقار علی صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت۔ یہ ایک دفعہ جی جی ناظرین کو یہ بتا دیں، سامعین کو اور ناظرین کو، کہ جو ہیومنزم اصطلاح ہے یہ ود گاڈ اینڈ ریلیجن ہے یا وداؤٹ گاڈ اینڈ ریلیجن ہے، تاکہ پھر جی آگے ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جی شہزاد بھائی، جو اس وقت جو اس کی ماڈرن ڈیفینیشن ہے جو کہ ان کی ویب سائٹس پر موجود ہے وہ وداؤٹ ریلیجن ہے، بغیر مذہب کے۔ مگر جب ہم اس کی کلاسیکل ڈیفینیشن یا تعریف میں جاتے ہیں تو وہاں پر مذہب کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پر چند ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں بھی میں بیان کروں گا کہ مین 4 چیزیں ہیں، اس کو بعد میں جب انہوں نے زیادہ جو ہے وہ پھیلایا ہے، یعنی اس کو زیادہ کھولا ہے، تو اس میں پھر وہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں کہ ہم جب یہ چیزیں کہتے ہیں تو وہ بغیر مذہب کے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پریزنٹیشن کے اندر یہ چیز آئے گی۔ جی جی جی، تو میں کنٹینیو انشاءاللہ پلیز۔ جی میں شروع کرتا ہوں۔ ہیومنزم کی جو تعریف بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہیومنسٹ bases their understanding of the world on reason and science.
جو ہیومنسٹ ہے اس کی جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے جو مطلب دنیا کے حوالے سے ہے، وہ دلیل اور سائنس کے اوپر جو ہے وہ اس کی بنیاد ہے، اور ریجیکٹنگ سپر نیچرل آر ڈیوائن بلیف، اور وہ ریجیکٹ کرتے ہیں ہر سپر نیچرل ماورائے طبیعیات کے جتنے بھی نظریات اور عقائد ہیں ان کو وہ رد کرتے ہیں، یا کسی مقدس عقیدے وغیرہ جتنے بھی عقائد وغیرہ ہیں ان سب سے وہ انکار کرتے ہیں، ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. They endeavor to make ethical decisions using reasons and empathy and aiming for the welfare and fulfillment of living things. ان کی جتنی بھی ایتھیکل اخلاقیات اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دلائل اور ان ساری چیزوں کے اوپر مبنی جو ہے وہ لیتے ہیں، اور وہ اپنی آبزرویشن اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے کیا برا ہے کیا اچھا ہے اس کو اس طریقے سے وہ لیتے ہیں. اب جب ہم ہیومنزم کا جو ہے وہ مفہوم یا معنی دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن دیکھیں یا ایبگنانو یا نکولا انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی وغیرہ دیکھیں لوئس ڈبلیو اسپٹس کی، تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہر اس فلسفے کو، یعنی ہیومنزم جو ہے ہر اس فلسفے کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے مخصوص اہمیت اور منزلت کا قائل ہو اور اس کو ہر چیز کے لیے میزان قرار دیتا ہو. تاریخی لحاظ سے انسان محوری یا ہیومنزم ایک ادبی، سماجی، فکری اور تعلیمی تحریک تھی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مائنس مذہب نہیں ہے، یعنی یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب اس کا وجود رکھا جا رہا تھا. اور یہ آگے بیان کرتے ہیں کہ جو چند مراحل کے بعد، یعنی کچھ عرصے کے بعد، کچھ مراحل کے بعد یہ سیاسی اجتماعی رنگ میں ڈھل گئی تھی. اسی بنا پر اس تحریک نے تقریباً سبھی فلسفی، اخلاقی، ہنری اور ادبی اور سیاسی مکاتب کو اپنے ماتحت کر لیا تھا. تو یہ اصل جو ہیومنزم کا فلسفہ تھا وہ یہی تھا. ماڈرن جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ humanists bases their understanding of the world on a reason and science, اور ریجیکٹنگ سپر نیچرل آر ڈیوائن بلیف، یعنی یہ جو نیو ہیومنزم ہے اس کے اندر مائنس ریلیجن ہے، بلکہ جو پرانی کلاسیکل جو ہیومنزم تھی اس کے اندر کچھ اور چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن سے اور دیگر جو ہے وہ سورسز سے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے ہیومنسٹ. ہم جب ایک کسی کو ہیومنسٹ کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایک ہیومنسٹ، اس کے اندر چار چیزیں ضروری ہیں. اگر اس کے پاس یہ چاروں چیزیں ہیں تو وہ ہیومنسٹ ہے. ایک نالج، دوسرا ایتھکس یعنی اخلاقیات، ویلیو قدریں، اور میننگ یعنی کوئی پرپس کسی بھی چیز کا مقصد، یعنی جو مقصدیت ہے اس کے ساتھ ساتھ مطلب ویلیوز ہیں، ایتھکس ہیں، نالج ہیں. یہ اگر چار چیزیں کسی انسان میں ہیں تو اس کو ہیومنسٹ کہا جاتا ہے. اب جب وہ اس نالج کو بھی ذوالفقار علی صاحب کائنڈلی یہ جی جو بیس ہیومنزم بیس کرتا ہے جن چار ٹریٹس کے اوپر، بیسک جو کوالٹیز ہیں اس کی، جس کے جو جی فنڈامنٹلز جی ہیں وہ ایک دفعہ 1 بائی 1 ریپیٹ کر دیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، تاکہ ہمارے بالکل ٹھیک، آڈینس اور جو سامعین ہیں ان کو بعد میں بھی دیکھیں تو ان کو یہ چیزیں نوٹ کرنے میں اور یاد کرنے میں آسانی ہے. جی جزاک اللہ. بالکل ٹھیک. جی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جب کسی کو ہیومنسٹ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک ہیومنسٹ کے اندر چار چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1 نالج، نمبر 2 ایتھکس، نمبر 3 ویلیو، اینڈ نمبر 4 میننگ یعنی مقصدیت. اس کا ہدف کیا ہے، وہ کیوں اس کو یہ چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے، یعنی یہ چار چیزیں نالج، ایتھکس، ویلیو اینڈ میننگ. اب وہ سب سے پہلے نالج کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے. وہ کہتے ہیں a humanist is someone who recognizes that we human beings are the most curious and the most capable curator of knowledge in the known universe. یعنی جب ایک ہیومنسٹ کی بات آتی ہے تو اس سے واضح طور پر یہ سامنے آتا ہے کہ وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نہ جانی ہوئی دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ نالج یعنی علم کے پیچھے اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. یہ نالج
یعنی ایک ہیومن یعنی ایک انسان کا ایک خاص حصہ ہے. جب ہم اسے ہیومنسٹ کہیں گے تو ہی اور شی مسٹ ہیو دا نالج. اب وہ لکھتے ہیں کہ نالج کس طریقے سے حاصل ہوگی, کیونکہ انہوں نے پیرامیٹرز بھی بیان کیے ہیں کہ جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں کہ یہ نالج لے گا تو نالج کہاں سے لے گا. کہتے ہیں کہ ٹو گین نالج حاصل کرنے کے لیے وی مسٹ یوز آر ریزن. ہم اپنی جو ہے وہ لاجک, اپنی جو ہے وہ ریزننگ استعمال کریں گے, اینڈ ایکسپیرئنس, اور اپنا مشاہدہ اور تجربہ استعمال کریں گے ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ, دنیا کو سمجھنے کے لیے. اینڈ وی مے کریٹ آر پارٹیک آف دا گریٹ آرٹسٹک fruits of humankind to enhance our emotional palettes, deepen our empathy and enrich our understanding. But اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ واضح طور پر پھر اسی چیز پر آ جاتے ہیں. بٹ وی ریجیکٹ اینی ریلائنس, یعنی کسی سے بھی کسی طرح کا بھی رابطہ ایسی چیز سے, اسپیشلی آن بلائنڈلی ریسیوڈ اتھارٹی, جیسے آر ڈوگما اور what other may claim is divine revelation. جیسا کہ یہ ان کا ایک دعویٰ ہے کہ جو وحی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت ہے اور اسلام اور خدا اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے وہ بلائنڈلی لوگ ان کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے کہ ریلیجن کے بغیر ہم نے یہ نالج حاصل کرنی ہے. اس کے بعد وہ اپنے دوسرے حصے میں آتے ہیں ایتھکس کے حوالے سے, اخلاقیات. جی ذوالفقار علی صاحب آپ کی آواز آ رہی, کنٹینیو کریں. جی اور اس کے بعد وہ آتے ہیں ایتھکس کے اوپر. اخلاقیات جو ہے اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہیومنسٹ از سم ون who recognizes that we human beings are by far the most sophisticated moral actors on the earth. یعنی انسان جو ہیں وہ ہم اپنے آپ کو ایک سب سے زیادہ, یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے زیادہ خود کو جو ہے وہ اخلاقیات پر جو ہے وہ بنیاد رکھنے والی مخلوق سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. We can grasp ethics, ہم جو ہے وہ اخلاقیات حاصل کر سکتے ہیں. اب وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں, پھر اس کو وہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ٹو ایکٹ ویل, کہ اچھا عمل کرنے کے لیے وی مسٹ ٹیک ریسپانسبلٹی فار آور سیلف, ہم اپنی ذمہ داری لیں, اینڈ ادرس, اور دوسروں کی بھی. وی ڈو ناٹ ڈو دس فار دا سیک آف preferential treatment in any after life, یعنی یہ پھر بلیف کو جو ہے وہ یہاں پر مائنس کرنا چاہ رہے ہیں. If we believed in it, that the motivation wouldn't make our action good. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مطلب مذہب کو ایز اے موٹیویشن لیں گے تو اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا, کچھ اچھا حاصل نہیں ہونا ہے. لکھتے ہیں کہ we do it because the best we can do is to live this life as brilliantly as we can. یعنی اس کو بغیر استعمال کیے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. That means helping others in community. Community کے اندر جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا, advancing society, societies کو یعنی بڑھانا آگے, flourishing کرنا, اور whatever we do best within those bounds, اور اس کے اندر رہ کر ہم جتنا اچھا. اب تھرڈ لیول پر, سوری کال آ گئی تھی اصل میں بیچ میں سے رک گیا. تیسری چیز وہ آتی ہے ویلیو کے اوپر. جی تیسری بات آتی ہے ویلیو کے اوپر. ویلیوز کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اینڈ ہیومنسٹ آر پیپل ہو فائنڈ ویلیو ان دیم سیلف اینڈ ایچ ادر. اب وہ کیسے ویلیوز آتے ہیں؟ ریسپیکٹنگ دا پرسن ہوڈ اینڈ ڈگنیٹی آف فیلو ہیومن بینگ, یعنی خود کا بھی احترام کرنا اور جو فیلو بینگس ہیں, جو دوسرے ہیں, ان کا بھی احترام کرنے سے آپ کے اندر ویلیوز آتے ہیں. وی ریسپیکٹ ادر پیپل ناٹ بیکاز وی آر میڈ ان دا امیج آف سم تھنگ ایلس, وی آر پروڈکٹ آف ایولیوشن. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہیومنزم جو ہے, میں اس پر بھی انشاءاللہ جب ہم تنقیدی اس کا جائزہ لیں گے تو اس پر جائیں گے کہ
یہ ہیومنزم کا ایولیوشن کے اوپر بھی ایک خاص جو ہے وہ ہے توجہ ہے، اور اس کو بھی وہ اپنے اس ہیومنزم کے اندر سموتے ہیں کہ ایولیوشن کا بھی ایک خاص جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک حصہ ہے ایک اچھے انسان ہونے میں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی پروڈکٹ آف ایولیوشن ناٹ دا پروڈکٹ آف ڈیوائن پلان۔ یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایولیوشن کو انہوں نے پرائرٹی پر رکھا ہے، اور جو ڈیوائن پلان یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں وجود دیا ہے، یا جیسے ریلیجن کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ نہیں ہے اس کے، یعنی ڈیوائن پلان کا ہم حصہ نہیں ہے، یعنی مائنس ریلیجن، بٹ بیکاز آف واٹ وی آر، پر اس کے باوجود ہم وہ ہیں جو ہم ہیں، آپ کو جو نظر آ رہے ہیں ہم یہی ہیں، ہم کسی ڈیوائن پلان کا حصہ نہیں ہے، کسی خدا نے ہمیں خلق نہیں کیا، کسی ریلیجن کے حوالے سے ہم نہیں ہیں۔ وی آر سینٹینٹ فیلنگ اسپیچیز with value and dignity in each individual and that's worthy of respect۔ یہ اپنے ویلیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں میننگ کے اوپر، کیونکہ جو مقصد ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، ہم یہ مانتے ہیں کہ جب بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بنایا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد کو کس حوالے سے لیتے ہیں۔ میننگ میں کہتے ہیں کہ دیر از نو ریزن ٹو بلیو مقصد ہے، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ یہ ہمیں کہیں اوپر سے، یعنی ماورا طبیعیات سے اوپر کوئی جو مخلوق سپر نیچرل کوئی چیز ہے تو یہ وہاں سے چیزیں آتی ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ If you can write a sentence on a paper، اب کہتا ہے یہاں پر مثال دیتا ہے وہ کہ اگر آپ کوئی ایک جملہ پیپر پر لکھتے ہیں which isn't nonsense، وہ بالکل بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فضول ہے، then you can create meaning، اور اس کے بعد آپ ایک اس کو مقصد دیتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ جو یہ مقصد ہے اس کے لیے ہمیں کسی ڈیوائن پلان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ فار اے ہیومنسٹ، ایک انسان محوری ہونے کے لیے there is no divine plan or purpose، اس کے لیے نہ کوئی ڈیوائن پلان ہے اور نہ ہی کوئی اس کے لیے مقصد ہے۔ The humanist recognizes that we make our own purposes، ایک ہیومنسٹ جو ہے وہ خود اپنے لیے تعین کرتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ Tell our own stories، ہم اپنی کہانیاں سناتے ہیں۔ Set our own goals، اور ہم اپنے خود جو ہے وہ گولز جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں۔ This gives life meaning، اور اس طریقے سے زندگی کو ایک معنی ملتی ہے۔ یعنی یہاں پر بھی وہ مذہب کو جو ہے وہ مائنس قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم خود کر سکتے ہیں۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ who counts as a humanist، ہم جب کہیں گے کہ یہ ہیومنسٹ ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ anyone who broadly agrees with the above، یعنی جو میں اوپر بیان کر کے آیا ہوں کہ اگر کوئی بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ مانتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، might be described as a humanist، اس کو جو ہے وہ ہیومنسٹ کہا جائے گا، or might identify themselves as a humanist، یا ان کو گردانا جاتا ہے کہ وہ ہیومنسٹ ہیں، even if they happen to have one or two quibbles، چاہے ان میں سے یعنی ان میں سے کچھ بھی اس کے پاس ہو، دو ہوں، تین چیزیں ہوں، جو بھی ہوں، اس کو ہیومنسٹ کہا جائے گا۔ To be a humanist there is no entrance procedure، ایک انسان ہونے کے لیے یعنی ایک ہیومنسٹ ہونے کے لیے کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے کہ اس کو داخلے کے لیے کوئی خاص پروسیجر سے گزرنا ہوگا۔ No necessary rite of passage and no hierarchy to which you must belong، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسی ہائرارکی ہو جہاں سے آپ آئیں۔ تو یہ اصل میں جو تھا یہ وہ ماڈرن ہیومنزم ہے جو اس وقت جو ہے وہ جس کو فالو کیا جاتا ہے اور جس کو مانا جاتا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جس صدی میں یہ چیزیں آئی تھیں اس وقت گوروں کو بھی جو کالے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ تو بہرحال مطلب یہ وہی کنٹراڈکشنس ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم جب آگے جائیں گے تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے کہ آیا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیومنسٹ ہیں
تو آیا کیا وہ پریکٹیکلی بھی اس پر عمل پیرا تھے یا نہیں تھے. اب ہم آتے ہیں اس کی کرٹک اینڈ ریسرچ آن دا تھیوری آف ہیومنزم ان دا لائٹ آف اسلام. اسلام ہیومنزم کو کس طریقے سے دیکھتا ہے, یعنی مذہب جو ہے وہ کس طریقے سے ہیومنزم کو دیکھتا ہے. دس از دا سیکنڈ پارٹ آف دا پریزنٹیشن. یہ یعنی دوسرا حصہ ہے ہماری ذوالفقار علی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھیں, میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کروانا چاہتا ہوں آپ سے, لیکن اس سے بھی پہلے میں ویلکم کرتا ہوں سید فراز حیدر نقوی صاحب کو کہ وہ اسٹریم میں تشریف لائے. شاہ صاحب انشاءاللہ آپ کو بھی ہم ٹائم دیتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ذوالفقار علی صاحب اپنی پریزنٹیشن ایک دفعہ کمپلیٹ کر لیں. ذوالفقار علی صاحب آپ نے ڈیفینیشن بتائی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سر, کنٹینیو رکھیں, میں بس محسوس ہو رہا ہوں. تھینک یو شاہ صاحب. ذوالفقار علی صاحب آپ نے ڈیفینیشن بتائی ہیومنزم کی, پھر آپ نے اس کا بتایا کہ جو کلاسیکل ہیومنزم ہے وہ دراصل مذہب سے علیحدہ سے بات نہیں کرتی تھی. پھر ود دا پیسج آف ٹائم جو ہیومنزم نے ڈیولپ کیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ پری پلانڈ مذہب کو نکال دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی وزڈم سے, عقل سے, ریزن سے ہی قوانین بنائیں گے. اور اس میں بیسک 4 اقدار بھی آپ نے بتا دی کہ کون ہیومنسٹ کہلوا سکتا ہے. پھر آپ نے میکانزم بھی بتا دیا کہ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے ہیومنزم میں داخل ہونے کے لیے یا اس میں شامل ہونے کے لیے اس تحریک میں. تو دوسرا آپ نے یہ کہ ہم خود اپنے اقدار بنائیں گے اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر, عقل کی بنیاد پر. اس میں انہوں نے کلیئرلی کانسیپٹ آف گاڈ کو, کانسیپٹ آف ریلیجن کو, آبجیکٹیو موریلٹی کو یا پھر مستقل اقدار کو یکسر اگنور کر کے خود سے اقدار بنانے کی ذمہ داری خود لے لی اور اپنی موریلٹی بھی خود بنانے کی ذمہ داری لے لی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب اس کا جب آپ چونکہ کریٹیکل جائزہ لیں گے تو میں اس سے چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ان کو فیور دیں کہ وہ حالات کیسے تھے کہ ان کو خدا یا مذہب کا کانسیپٹ چھوڑ کے خود اپنے قوانین بنانے کی ضرورت محسوس ہو گئی. اگر وہ آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا سا بیان کر دیں, ادروائز آپ دوسرے پروگرام حصے کی طرف چلیے. جزاک اللہ. جی شہزاد بھائی, میں آخری بات آپ کی سمجھ نہیں سکا, اگر تکلیف نہ ہو تو مجھے دوبارہ بیان کر دیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ. جی میں اس پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا تاکہ سامعین جو ہیں وہ مکمل اس کی سمری کو بھی ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کرتے جائیں کہ یہ جو اپنے تھا کرسچینٹی نے جو ایک پیشوائیت بنائی تھی اور پاپزم اور یہ جو تھا سلسلہ اتنا جو متشدد مذہب کا کانسیپٹ انہوں نے کرسچینٹی اور جیوزم نے پیش کیا تو وہ ایک وجہ بنا نفرت کا. اور پھر انہوں نے چھوڑنا تھا کرسچینٹی کے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ متشدد کانسیپٹ پیش کر دیا یا ظلم کیا مذہب کے نام پر, تو انہوں نے ان لوگوں کو چھوڑنے کی بجائے مذہب کو بھی چھوڑ دیا اور پھر یہ نعرہ لگایا کہ بھئی ہم اب اپنی اقدار خود بنائیں گے, اب ہم اپنی فلسفی, اپنی لائف سٹائل, اپنی ضروریات, اپنے غرض و مقاصد اور اپنی زندگی کیسے گزارنے خود بنائیں گے. میں چاہ رہا تھا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کہ آخر ان کو کیوں ہیومنزم کہ بیسک ہیومنزم تو ٹھیک ہے کلاسیکل, لیکن جدید جو ہیومنزم ہے اس میں خدا کو کیوں نکالا انہوں نے, مذہب کو کیوں نکالا, ان کو کیا دکھ آیا تھا, یہ سر میں چاہ رہا ہوں. اصل میں شہزاد بھائی میں نے جب اس کو تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈیز کیا کہ اس کی جو ہے وہ وجوہات کیا تھی, تو سب سے بڑی جو وجہ نظر آئی جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ جو ایک کلیساؤں کی جو کہ ایک خاص قسم کی حاکمیت تھی اور ان کے جو عقائد تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو طریقہ کار تھے اور ان کے مطلب دیکھا جائے تو اس وقت جتنی بھی ایتھیزم کے مطلب جو ایتھیسٹ حضرات ہیں جیسے 4 ہارسمین جنہیں کہا جاتا ہے, جیسے رچرڈ ڈاکن ہے یا ہچنز ہے اور یہ دیگر جو ہیں, یہ لوگ بھی اگر آپ دیکھیں پراپر طریقے سے تو کرسچینٹی کے جو نظریات تھے, جو عقائد تھے, چاہے وہ خدا کے بارے میں ہو یا مذہب کے بارے میں ہو, وہ بہت مطلب عجیب قسم کے تھے اور وہ ایسے تھے کہ ایک عقل مند انسان جو ہے وہ ان نظریات کو آگے لے کر نہیں چل سکتا. جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر گنہگار ہے. کرسچینٹی کی تعلیمات ہے کہ انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر ہی گنہگار ہے اور پھر جنت اور دوزخ کی فروخت
خرید و فروخت وغیرہ اور اس طریقے سے خدائی جو عقائد تھے، جو کہ انلائٹمنٹ کا ایک دور چلا تھا، اس کے اندر جب ٹرانسلیشن ہوئی قرآن مجید کی اور اس کی، تو وہاں پر بھی یہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ جو عقیدہ تثلیث تھا، یعنی اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں. لوگوں نے جو ایکسپیرینس کیا تھا وہ زیادہ تر کرسچینٹی کو کیا تھا، اور کرسچینٹی کے اندر جو کرولٹی اور جو یہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھیں، یہاں سے لوگوں نے پھر جو ہے وہ ایک اور مطلب راہ لے لی، جس طریقے سے آپ نے بھی بیان کیا. تو ہیومنزم جو ہے وہ اس لیول پر آ گئی، اور پھر ان کو یہ لگا کہ جو مذہب ہے وہ بیسیکلی کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم عقل اور اپنے تجربے سے حاصل کر سکتے ہیں. جیسا کہ آج بھی ہم جب کسی کو کہتے ہیں، ایک لبرلزم ہو یا ہیومنزم کے فالوورز کو ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہم چیزیں خود سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. مگر جب ہم اس کی اور زیادہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہاں پر پھر آبجیکٹو مورالٹی اور سبجیکٹو مورالٹی کے بڑے پرابلمس آ جاتے ہیں. تو زیادہ تر مذہب سے جو دوری تھی وہ خیر اور شر کی باتیں تھی. تو بہرحال مطلب یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہیومنزم اور اس کے بعد پھر مذہب کو بالکل ہی سائڈ پہ رکھا گیا تھا. تو یہ ماڈرن جو ہیومنزم ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو پھر سائڈ پہ ہی کر دو. تو انہوں نے ایک الگ سی چیزیں دے دی. یعنی پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ برے نو نہ مارو، برے دی ماں نو مارو. انہوں نے کہا کہ جہاں سے یہ مذہب پھوٹا ہے اور یہ جو آج مذہب کے نام پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ان کا مذہب والا کانسیپٹ ہی ڈی ریل کر دو، وہی ختم کر دو. تو بالکل کہتے ہیں نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. بس انہوں نے یہی جی اب کیا. دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ اب اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے ذوالفقار علی صاحب کہ یہ جو کلاسیکل ایج میں جو تھا وہ کس حد تک بیئریبل تھا، اور یہ ماڈرن ہیومنزم جو ہے اب یہ کیا گل کھلا رہا ہے. اور ان کے ہاں یہ پاؤں چھپاتے ہیں تو سر سے کپڑا اتر جاتا ہے، اور سر چھپاتے ہیں تو پاؤں سے کپڑا اتر جاتا ہے. تو یہ رنگ بدل کے کس طرح چہرے بدل کے آتے ہیں اور کون ہے اس کے پیچھے، یہ ساری وضاحتیں انشاءاللہ اس حصے میں ملیں گی. جی سٹارٹ پلیز. جی اب یہاں پر ہم آتے ہیں کہ اس کے کرٹک اور جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر، جو تھیوری آف ہیومنزم ہے، اس کو ہم بیان کریں گے کہ آیا مطلب جو یہاں پر جن چیزوں کو بہت بڑا پیش کر کے اور ایک ازم کو وجود دیا گیا، آیا وہ واقعاً اپنے قول اور فعل میں برابر تھے، یکساں تھے، یا ان کے اندر تضاد تھا، یا ان کے جو نظریات تھے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ مغرب میں انسانی عقل کے ارتقاء سے جو انقلاب برپا ہوا، اس کے نتیجے میں مختلف نظریات جنم لیتے گئے. نئی دنیا کے نظریات میں سب سے اہم ہیومنزم کا نظریہ ہے، جس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسانوں نے خود کو خود ہی بچانا ہے، کسی خدا نے نہیں، اور نہ کسی خدا کی ضرورت ہے. فطری طور پر ہی انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی عقل، سمجھ، تجربے کی بنیاد پر اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہیومنزم کا یہ عقیدہ آج مغرب کا نظریہ بن چکا ہے. اس نظریے میں تمام فیصلے اپنی سمجھ، فہم، شعور اور عقل کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اپنے لیے بھی اور باقی انسانوں کے بارے میں بھی. وحی یا الہامی تعلیمات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. انسانیت یا انسان پرستی کا بنیادی فلسفہ ہے کہ انسانوں کے درمیان مذہب، نسل، رنگ، جغرافیہ اور مال وغیرہ کو اساس تفریق نہ بنایا جائے. بظاہر یہ فلسفہ بہت اچھا اور خوشنما لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد لوگوں کو لادین بنانا ہے. ہیومنزم اور خدا کے وجود کا انکار. ہیومنزم نے اسلام کی بنیادی عقائد یعنی وجود باری تعالیٰ، رسالت اور آخرت پر حملہ کیا اور اس کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے. خدا کے وجود سے انکار کر دیا گیا اور آخرت سے متعلق طرح طرح کے سوالات اٹھائے گئے. 1973 منشور میں کثرت کے ساتھ یہ لائنیں استعمال ہوئی: کوئی معبود ہمیں نہیں بچائے گا، ہم نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے لیے ہم کیا ہیں اور کیا ہوں گے. انسان منشور دراصل یعنی جیسے ہیومنسٹ کے انسان اور تصور کائنات کے بارے میں ان کے اپنے اصول ہیں. یہ تینوں منشوروں کا مرکزی خیال اور خلاصہ یہ ہے
کہ فلسفہ اور اقدار کی تفصیلات جس میں کوئی ذاتی خدا کا عقیدہ یا اعلیٰ طاقت شامل نہیں ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ذات ان کے شر سے پاک ہے۔ اب اس کا جو دوسرا حصہ، جیسا کہ میں نے جو پہلے ایک ماڈرن ڈیفینیشن دی تھی ہیومنزم کی، اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی ڈیوائن پلان کا حصہ نہیں، ہم ارتقائی مخلوق ہیں۔ اب ہم اس نظریے کی طرف چلتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء ایولیوشن علم حیاتیات میں ایک نظریہ ہے جس کے مطابق تمام جاندار اجسام ماضی میں رہنے والے کسی ایک ہی جد امجد یعنی مورث اینسیسٹر کی ترمیم شدہ اشکال ہیں۔ ہیومنزم کے حامی نظریہ ارتقاء کو مانتے ہیں، جیسے جولین یا ہکسلے کہتا ہے کہ ہیومنزم ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو انسان کو اجتماعی اور ذاتی طور پر اپنے مستقبل کی خود تخلیق کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ارتقاء از اکول ٹو مذہب، اور لوگ اپنے اصول اپنی مرضی سے بناتے ہیں، نہ کہ خدا۔ وہ آگے لکھتا ہے کہ جہاں کوئی الگ مافوق الفطر دائرہ نہیں ہے، تمام مظاہر ارتقاء کے قدرتی عمل کا حصہ ہے۔ مذہب اور سائنس کے درمیان کوئی شگاف نہیں ہے، اور ہمارے مذہبی خیالات کے نمونہ دوبارہ تشکیل دینے کی اب سخت ضرورت ہے، یعنی ان کو ہم دوبارہ تشکیل دینے کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اور یہ نمونہ خدا سے ہٹ کر نظریہ ارتقاء پر مرکوز ہو۔ انسانی ارتقاء کا نظریہ 2 صدیوں قبل سب سے پہلے چارلس ڈارون نے پیش کیا تھا۔ ڈارون کے خیال میں انسان آج جس شکل میں ہے وہ اس کی ارتقائی شکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان مختلف مرحلوں سے گزرتا ہوا بندر بنا، اور پھر زمانے کے ساتھ ساتھ ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا وہ انسان بن گیا۔ قرآنی نظریہ اور اسلام کے مطابق انسان کو اللہ پاک نے انسان ہی کی شکل میں پیدا کیا، اور اولین انسان کے طور پر آدم علیہ السلام جیسے ذلیل القدر انسان کو پیدا کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یعنی ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ کے منصوبہ کے عین مطابق ہوئی ہے۔ قرآن بار بار اسی غور و فکر اور تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب جن چیزوں کو خاص ایک اہمیت دیتا ہے، اور یہ جتنے بھی ازم ہیں وہ بھی ان خاص چیزوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرنے پر اپنی پوری طاقت خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مذہب ہم ایک ارتقائی مخلوق۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ فطرت اور مادہ پرستی کی طرف جاتے ہیں، اسی ہیومنزم کو فالو کرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہیومنزم کے ماننے والوں نے فطرت پسندی کو انسان سے مخصوص کیا ہے۔ ہیومنزم کا یہ تصور انسان کے اخلاق کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے میں فساد بگاڑ کا سبب بن رہا ہے۔ مادہ پرست انسان مادی ترقی، مال و زر اور اسباب کی کثرت کو زندگی کا مقصد تصور کرتا ہے، اگرچہ وہ خدائی ضابطوں اور اخلاقی قدروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہیومنسٹ پیٹرک گلن کہتا ہے 1933 ہیومنسٹ یقین رکھتے تھے کہ روایتی دینیت، خاص طور پر خدا کا دعا کا سننا اور ان کی دعاؤں کو سمجھنا اور اس کا ان کو افراد کے لیے دیکھ بھال کے قابل بنانا ایک دقیانوسی اور غیر ثابت شدہ ایمان ہے۔ ان کا خیال تھا کہ روایتی عقیدہ یا مذہب جس میں وحی، خدا، مذہبی رسومات وغیرہ شامل ہیں انسانی ذات کے لیے نقصان دہ ہے۔ لادینیت کی حیثیت سے ہم انسانوں سے شروع کرتے ہیں، نہ کہ خدا سے، اور ہم صرف فطرت کو مانتے ہیں۔ یہاں سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو خالق کا ایک جو مطلب نظریہ ہے کہ خدا کا وجود ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ اپنی زیادہ تر یعنی ایک چیز نہیں ہے، یہ مانتے ہیں کہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس پر اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہیں، پوری ریزننگ، پوری لاجیکل جو ہے وہ اس کے لیے گراؤنڈ بناتے ہیں تاکہ خدا کو کسی طریقے سے اس کا انکار کیا جائے۔
مگر یہ اگر بدیہات پر ہی تھوڑی سی توجہ رکھیں کہ کائنات کے اندر ہمیں جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم اگر کسی بلڈنگ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ پہلے جس نے اس کو بنایا ہے اس کو دیکھیں گے پھر بلڈنگ کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے، نہیں، مگر وہ اس بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر یہ مانتے ہیں کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو بہرحال اپنی یہ پوری توانائیاں صرف کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے خدا کے وجود کا انکار کیا جائے، اور یہی سبب ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا کا انکار اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہیومنزم میں معاشرہ دین سے دوری اختیار کر کے صرف مادی تصورات کو اہمیت دے رہا ہے۔ ہیومنزم کے نظریات میں انسان کی امنگوں کا خلاصہ جی میں معذرت میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کوئی بات نہیں کہ کرسچینٹی نے یا جیوازم نے جو اب ہسٹری پڑھیں تو ان کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ظلم کیا، تو انہوں نے ہیومنزم کا کانسیپٹ اس کو ترقی دینا شروع کر دی۔ مطلب تھے تو وہ پیچھے ایتھیسٹ تھے، خدا کا انکار تو وہ پہلے ہی کرتے تھے، تو انہوں نے پھر اپنے آئیڈیا کو مختلف ازم لگا کے پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ہم یہ جو ایک خول چڑھایا انہوں نے ہیومنزم کا، تو جس طرح یہ پرانے یا کلاسیکل ایتھیسٹ ہوتے تھے اور وہ مباحث اور دلائل اور تنقید اسی بات پہ کرتے تھے کہ خدا اگر ہے تو اس نے کائنات بنائی ہے، لیکن کیا یہ کائنات خود بخود بھی بن سکتی ہے؟ کیا کائنات بھی ازلی ہو سکتی؟ یہ چیزیں تو میں ان کو تھوڑی ویٹیج دیتا ہوں، لیکن پادریوں نے، پوپ نے، بشپ نے یا پیشوائیت جو کرسچینٹی کی تھی، انہوں نے ظلم و ستم کیا، انہوں نے اس طرح کے قوانین عیسائیت میں داخل کر دیے کہ جس سے ظلم و ستم روا ہوا، اور نفرت میں لوگ کرسچینٹی چھوڑ کے آ گئے۔ میں کہتا ہوں ان کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے ظلم و ستم کے خلاف یہ رہتے۔ خدا کا اس سے کیا تعلق تھا؟ بات تو بندے، ظلم تو بندے کر رہے تھے، خدا تو نہیں آ کے ان پہ ظلم کر رہا تھا، تو انکار خدا کا کر رہے ہیں، جبکہ ظلم و ستم ان کے ساتھ بندوں نے کیا۔ تو وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ ڈگا کھوتے تو تے غصہ کمیارتے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو سے وضاحت کر دیں، اس کے بعد پھر اگلا پوائنٹ ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ آ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ایسا ہی ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خود بھی اس اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے وجود کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو بہت سی چیزیں لاجیکل نظر آتی ہیں، ایون دو یہ ان کو بھی لاجیکل کہتے ہیں۔ جیسے آج کی جو لیٹسٹ ایک بک ہے لارنس کراس کی، یونیورس فرام نتھنگ، تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وائی دیر از سم تھنگ رادر دین نتھنگ، یعنی اس کی وہ کسی بھی طریقے سے مختلف طریقوں سے وہ تعویلیں کر کے خدا کا انکار تو کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ ہے، یعنی کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے کچھ تھا جس سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پہلے آپ اس کا انکار کرتے تھے، جب زیادہ اس پر کام ہوا تو اب آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں، مگر وہ اقرار بھی ایک انکار ہی ہے۔ مگر جب ہم اور مزید تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، جو میتھمیٹیشین سائنٹسٹ ہیں جیسے راجر پینروز وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بگ بینگ سے بھی آگے کی چیزیں۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی لاجک کی باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں خود لاجیکل باتیں کرتے ہیں۔ اصل تو بات وہی تھی جو آپ نے کہی کہ جو مسائل تھے ان کو دور کرنا چاہیے تھا، نہ کہ مذہب کو، کیونکہ جو اصل مذہب کی تعلیمات ہیں وہ تو یہ تعلیمات نہیں ہیں کہ آپ کسی پر بھی ظلم کریں۔ اور کیونکہ کرسچینٹی کے اندر خود انلائٹمنٹ کے دور میں جب قرآن مجید کا ترجمہ ہوا تو انہوں نے واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ اصل جو کرسچینٹی کا جو نظریہ ہے اور جو صحیح کرسچینٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ واضح کرسچینٹی جو ہے وہ وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو جب مذہب ٹوسٹ ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ تحریف ہو جائے، اور جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت ایک پڑھی تھی کہ وہ اپنے علماؤں کے پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ہوا کہ ان کے علماؤں نے ان من پسند چیزوں کو ایڈ کر دیا اور اپنے طریقے سے ان چیزوں کو ڈھال دیا، تو اس کا سبب یہی بنا بگاڑ جو بعد میں دیکھا گیا۔
اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیومنزم جو ہے وہ خالی ہے، مگر اس کی رسپانسبل وہ مذہبی دھڑا بھی ہے، انہوں نے اس کو یہ سبب دیا کہ انہوں نے ہیومنزم کو کریٹ کیا یا وجود دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی اس طریقے سے بھی دیکھی جا سکتی ہے. جی 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 آگے بڑھتے ہیں، اس کے دوسرا پوائنٹ جو آپ رکھنے لگے تھے. جی آگے چلتے ہیں آپ. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ہیومنزم میں معاشرہ دین سے دوری اختیار کر کے صرف مادی تصورات کو اہمیت دے رہا ہے. ہیومنزم کے نظریات میں انسان کی امیدوں اور امنگوں کا خلاصہ اس کی مادی اور دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے، اور اس فکر میں زندگی کا مقصد لذت منفعت طلب کرنا اور خود پسندانہ طریقے سے ہر ممکنہ صورت میں خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا. انسان کا مادی جسم مٹی سے نکلا ہے، اور انسان میں مادی علوم کی سمجھ بھی موجود ہے، اور بنیادی انسانی سمجھ اور عقل کے ساتھ انسان میں ایک اور چیز بھی ہے جسے فطرت کہتے ہیں، جس میں بنیادی اچھائی برائی کی تمیز بھی ڈال دی گئی ہے. اور اسلامی بنیادی اچھائی اور برائی کے تصور میں وہی کو شامل کرتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کو بھی جمع کرتا ہے. مادی اور روحانی علوم کو ملا کر انسان کی تکمیل کرتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے. تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور رہی بات مال اور دولت کی، تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال اور دولت ضروری ہے، مگر مادہ پرستی اور جائز طریقے سے کمایا ہوا مال اور دولت میں فرق ہے. مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، مگر اسلام مال و دولت کو دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیتا ہے اور مال کو فتنہ قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. مادہ پرستی وہ مہلک مرض ہے جو انسانی اخلاق اور کردار اور سماج کو متاثر کرتا ہے. پھر یہی بد اخلاق اور بد کردار شخص رفتہ رفتہ الحاد کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو متنبہ کیا ہے اور مادہ پرستی کو اسباب فریب قرار دیتے ہوئے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے ان کے نفس کو مرغوب کرنے کے لیے عورتوں سے، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیروں سے، اور گھوڑے مویشی اور زرعی زمینیں سے، لیکن یہ سب سامان دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہے. اب اس طرف ہم آتے ہیں کہ فکر اور عمل میں عدم مطابقت. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کے جو دعوے تھے آیا وہ واقعی پریکٹیکلی بھی تھے یا صرف زبانی تھے. ہیومنزم کی فکر و عمل میں باہمی ربط نہیں اور قول اور فعل میں تضاد ہے. یعنی ہیومنزم کی فکری تحریک کا ایجنڈا کچھ اور انسانی معاشرے پر عملی ہیومنزم کچھ اور ہے. اور اس چیز نے انسان کی اہمیت کو بلند کرنے کے بجائے اس کو ایک نئے خطرے سے دوچار کر دیا، اور انسان پرستی کے مدعی حضرات نے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. جب حق زندگی، آزادی اور آزادی کے تحت ہیومنزم میں انسانی حقوق کے عنوان سے گفتگو ہوتی تھی تو ایک صدی بعد تک امریکہ میں کالوں کو غلام بنانا قانونی سمجھا جاتا تھا. یعنی انسانیت کی آزادی اور مساوات کے نعرے لگانے والے عملی طور پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ جو تم کرتے نہیں وہ کہتے ہو. ان آیات میں قول اور فعل میں تضاد پر تنبیہ کی گئی ہے. عمل کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی عقل، دل اور نفس کی اصلاح ہو. اس سے انسان قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے قرآن راہ روشن کرتا ہے. انسان کا دل راہ راست کے حق ہونے پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اطمینان قلب کے لیے صرف کلمہ طیبہ پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کی عملی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا. انسان کی آزادی اور کامل خود مختاری. جیسا کہ ہیومنزم کا یہ سب سے بڑا نعرہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس فریڈم ہے، آزادی ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً ہیومنزم کا نظریہ جو ہے وہ درست ہے، واقعاً اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. ہیومنزم کا نظریہ رکھنے والوں میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان بہت زیادہ اختیارات کا حامل ہے
اور ان کا کہنا ہے کہ مذہب کی قید سے آزاد ہو کر انسان جس طریقے سے چاہے زندگی گزار سکتا ہے۔ سارٹر کہتا ہے کہ اگر ایک مفلوج انسان دوڑ میں ممتاز نہ ہو سکتا ہو تو یہ خود اس کی غلطی ہے۔ اس طرح وہ لوگ اعمال کے انجام دینے یعنی عامل خارجی کو بغیر مد نظر رکھتے ہوئے خواہ وہ حقوقی، سنتی، اجتماعی، سیاسی، غیر فطری افعال میں انسان کی ترقی سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں انسان کی تعریف اور توصیف بھی بیان کی گئی ہے اور کئی مقامات پر مذمت بھی کی گئی ہے۔ قرآن کی نگاہ میں انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ عالم کو مسخر کر سکتا ہے اور فرشتوں سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے برے اعمال کی پاداش میں اسفل السافلین میں بھی گر سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف آیات انسانی اقدار کے طور پر ذکر ہوئی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی اور ان کو زمین پر اور سمندروں میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوق پر نمایاں فوقیت بخشی۔ اسی ارشاد قرآنی سے حیات و کائنات کے اس پورے نظام میں انسان کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اسلام آزادی کا دین ہے، یعنی آزاد انسانوں کا دین ہے، یعنی آزاد انسانوں کا دین ہے۔ اسلام نے انسان کو تکریم کا رتبہ دیا ہے اور تکریم میں آزادی بہرحال شامل ہوتی ہے۔ اسلام میں معاشرتی آزادی کو ان فرائض کی ادائیگی سے مربوط کیا گیا ہے۔ انسان کی علمی استعداد اور دوسری تمام مخلوقات سے زیادہ ہے۔ انسان آزاد اور مستقل شخصیت کا مالک ہے، وہ خدا کا امانت دار ہے اور پھر اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار بھی ہے۔ خدا نے انسان کو دیگر مخلوقات پر برتری عطا کی ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو پستی، ذلت اور شیوانی خواہشات اور غلامی سے بالا کر سمجھے۔ یہ دو طرح کی پریزنٹیشن تھی جو کہ میں نے شہزادے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ والسلام۔